بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم اپنے حقوق کے لیے خود آواز نہیں اٹھاتے تو کوئی دوسرا شخص بھی ہمیں ہمارا حق نہیں دلاتا۔ اپنے حقوق کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، خاص طور پر عورتوں کو ان کے اپنے حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے، مگر کچھ ساری عورتیں زندگی مرد کی جوتی بن کر ہی عمر گزار دیتی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی، خود کو بے بس خیال کرتی ہے اور ساری زندگی اذیتوں کا سودا کرتی رہتی ہے۔ ایسی مجبور عورتیں ساری زندگی مرد کے وحشی پن کو جھیلتے ہی گزار دیتی ہیں اور اپنے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہتی ہیں۔ میرا نام رضا ہے، میں ایک بے روزگار نوجوان تھا۔ میں اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر شہر میں صرف نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ سوچا تھا شہر آتے ہی مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ میں 1-2 ہفتے سے کافی خوار ہو رہا تھا۔ جس رشتہ دار کے گھر پہ رہ رہا تھا، اب اس نے بھی کہہ دیا کہ اپنے لیے کوئی انتظام کر لو، میرے پاس جگہ کی تنگی ہے، جبکہ اس نے مجھے سونے کے لیے برآمدے میں جگہ دی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کر لوں گا۔ ایک دن ایسے ہی ایک دوست نے مشورے پر اخبار میں نوکری کے اشتہارات میں سے ایک نمبر پر رابطہ کیا۔ رابطہ کرتے ہی مجھے ایک بڑے سے بنگلے پر بلایا گیا۔ میں مطلوبہ پتے پر پہنچتے ہی بڑے سے بنگلے کے اندر چلا گیا۔ ان کو گھریلو ملازم کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ کویت سے تعلق رکھتے تھے اور اس آدمی کی شکل دیکھ کر پہلے میں یہ سمجھا کہ یہ بھی اس جگہ کا ملازم ہی ہے، لیکن جب دوسرے نوکر نے اسے صاحب جی کہہ کر بلایا اور کہا کہ یہ بندہ آیا ہے، اس کا نام رضا ہے، جس نے آج آپ نے فون پر رابطہ کیا تھا، تو تب میں نے اپنی زبان پہ قابو رکھا نہیں۔ تو میں اسے کہتا کہ جاؤ ذرا ایک گلاس پانی لا دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ بندہ یوں کسی سے پانی تو مانگ ہی لیتا ہے، کیونکہ اس کا قد بالکل ہی چھوٹا سا تھا اور اس کا قد اتنا تھا کہ جتنا کسی عورت کا ہوتا ہے۔ مرد کا اتنا قد ہو تو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی شکل بھی واجبی سی تھی۔ میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شکل صورت کا مناسب تھا، اور رنگ اتنا کالا تھا کہ اندھیرے میں کھڑا ہو جائے تو نظر ہی نہ آئے۔ میں حیران تھا کہ اس شخص نے اتنا بڑا بنگلہ بھی بنا لیا۔ پھر پتہ چلا کہ کویت سے تعلق رکھتا ہے، تو سوچا کہ وہاں ضرور اس کا کوئی بہت بڑا کاروبار ہوگا۔ جب میں نے کام کی بات کی تو اس نے فوراً مجھے کام پہ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ گھر بہت بڑا ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی کام نکل آتا ہے، بس جو کام تمہارے ہاتھ لگے تم نے کر دینا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ تمہارا کوئی ایک ہی کام ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے جو تنخواہ بتائی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ میں تو بخوشی راضی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی جگہ بھی بن جائے گی۔ مجھے کوارٹر دکھایا گیا جہاں میرے ساتھ ایک دوسرا نوکر بھی رہتا تھا، لیکن یہ کھلے برآمدے میں سونے سے تو بہتر ہی تھا۔ یہ کمرہ تو کافی اچھا تھا، یہاں پہ تو چارپائی بھی تھی اور پانی وغیرہ کا بھی بندوبست تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا، میری زندگی بن گئی تھی۔ جتنے پیسے اس نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ تھے۔ اس سے بھی زیادہ پیسے کسی سرکاری نوکری میں بھی نہیں مل سکتے تھے۔ میں کون سا پڑھا لکھا تھا؟ اس نے کہا کہ گھر پہ نظر رکھنا ہے، سارے نوکروں سے کام کروانا ہے، سودا صرف لے کر آنا ہے، اور تم گھر کے باقی کام کاج بھی دیکھو گے۔ میں نے اپنے ساتھ والے نوکر سے کہا کہ انہوں نے مجھے پر بھروسہ کر لیا، تو اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تمہاری سزا بھی کڑی ہی ہوگی۔ اسے پتہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ اپنا حساب کتاب بہتر لے سکتا ہے، اس لیے تم بھی محتاط رہنا۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ کیا یہ بہت بڑا رئیس آدمی ہے؟ کہنے لگا یہی سمجھ لو۔ اگلا دن تھا، چونکہ دن میں شام کے ٹائم آیا تھا تو رات کو سو گیا، زیادہ کام نہیں تھے۔ اگلا دن تھا تو ایک عورت وہاں پر آئی اور کہنے لگی کہ تم وہ نئے نوکر ہو؟ میں نے کہا کہ جی میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کہیں سے نوکر لگتے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا جی بس مجبوری ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا جاؤ میرے لیے فلاں چیز لے کر آؤ۔ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی لسٹ بتا دی جس میں کھانے کی 3-4 چیزیں لکھی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے ساتھ پیسے بھی دیے۔ میں جا کر سامان لے آیا اور ابھی بیٹھا ہی تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ بڑی خوبصورت عورت تھی، کیا یہ اس کی بیوی ہے؟ پھر سوچا کہ ہاں، امیر لوگوں کی بیویاں تو خوبصورت ہی ہوتی ہیں، کیونکہ دولت ہی خوبصورت عورت کو یہاں تک لے آتی ہے۔ ابھی وہی عورت میرے دماغ سے نہ نکلی تھی، کتنی خوبصورت تھی، بالکل دبلی پتلی، اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے،
जैसे किसी फ़िल्म की हीरोइन हो कि थोड़ी देर बाद मुझे किसी और औरत की आवाज़। उसने कहा कि तुम हो नए नौकर? मैंने कहा कि जी। तो उसने कहा कि ये पैसे लो और लिस्ट पकड़ो, मेरा सामान लेकर आओ। उसने भी मुझे लिस्ट पकड़ा दी। मैं फिर से सामान लेने चला गया। ये औरत तो पहली वाली औरत से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं हैरान हुआ और आके बैठा ही था। मैंने चौकीदार से पूछा कि ये दोनों कौन हैं जो मुझे सामान लाने का कह रही हैं? उसने कहा कि दोनों ही कोयती की बीवियां हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि दो दो बीवियां और दोनों ही इतनी हसीन और जमील? उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा शक्ल तो उसकी एक बीवी वाली भी नहीं है। उसने कहा कि ये बात उसके सामने ना बोलना, हम सब उसके खिलाफ है। बड़ा ही अजीब सा आदमी है, अचानक से मीटर घूम जाता है इसका। जैसे तुम्हें बिना सोचे समझे काम पे रख लिया और इतनी सारी तनख्वाह भी ऑफर कर दी। इसी तरह किसी दिन तुमको बिना सोचे समझे काम से निकाल भी सकता है। उसकी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, क्योंकि घर की औरत के साथ अगर बना के रखें तो सब कुछ ठीक रहता है। मैंने कहा कि वो दोनों तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उनको देख के तो फिर कहीं और देखने का ही मन नहीं करता। मेरी चौकीदार के साथ काफ़ी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे कहा कि अपनी नज़रों को काबू में रखना, ये ना हो कि किसी दिन तुम्हारी नज़रों की वजह से ही तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। मैंने कहा कि यार, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, बस खूबसूरत औरतों को नज़रअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है। उसने कहा कि हाँ, ये दोनों खूबसूरत औरतें इस कोयती की बीवियाँ हैं। एक दिन मैंने देखा कि उसकी पहली बीवी, जिसका नाम शीज़ा था, वो जाए नमाज पे बैठी थी और पता चला था कि आज उसका रोज़ा भी है, क्योंकि उसके लिए उसकी पसंद का खाना बन रहा था। मैंने कहा ये कौन सा वक्त का रोज़ा रख रही है और सुबह से जाए नमाज पे क्यों बैठी है? तो मुझे चौकीदार ने बताया कि लगता है दूसरी बीवी के कमरे में रात को कोई थी था, इसलिए आज ये सब कर रही है और आज बहुत ज़्यादा खुश भी है। मैंने कहा कि हाँ, सुबह सुबह कह रही थी कि मगरिब होने से पहले मिठाई भी मंगवा लेना। लगता है दूसरी बीवी के यहाँ कोई खुशखबरी है, तभी ये खुश हो रही है। मुझे चौकीदार ने कहा कि तुम पागल है क्या? कभी सौतन भी अपनी दूसरी सौतन के यहाँ औलाद होने पे खुश होती? ये तो इसलिए खुश हो रही है क्योंकि रात को कोई थी इसके कमरे में था और वो अभी बीमार पड़ी है। मैंने कहा कि क्यों, किस लिए बीमार पड़ी है, क्या हो गया उनको? उसने कहा कि इसीलिए बीमार पड़ी है क्योंकि कोई थी उसके कमरे में गया था। पहली वाली को दूसरी वाली से बहुत नफरत है और ऐसा ही होता है। जब वो दूसरी वाली बीवी के कमरे में जाता है तो शीज़ा बीवी अगले दिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हैं और इबादत भी करती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, सदका खैरात भी करती हैं और घर में बहुत अच्छा खाना भी बनवाती हैं। हम लोगों के पास भी वही खाना आता है और मिठाई वगैरह भी होती है। जबकि दूसरी वाली की हालत बहुत बुरी होती है, 3-4 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। मैं ये सुन के हैरान रह गया। मेरा ध्यान इस बात पे नहीं था कि एक सौतन सौतन के लिए कैसे जज्बात रखती है। मैं तो ये सोच रहा था कि कोई थी औरत के साथ ऐसा क्या करता है कि वो 5 दिन के लिए बीमार हो जाती है और बिस्तर पर पड़ जाती है। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि इस तरह की एक बात मैंने पहले भी सुनी थी। मेरा एक कज़न था जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। सब लोग कहते थे कि इसकी शादी नहीं करवाओ, नहीं तो ये अपनी बीवी को कभी खुश नहीं रख सकेगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी क्योंकि मुझे देखने में तो शक्ल सूरत में वो बहुत अच्छा था। और वही बात हुई, जब उसकी शादी करवाई तो मेरी भाभी हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी और कहती थी कि कैसे इंसान से मेरी शादी करवा दी है, ये तो सिर्फ घर के कामों के लिए ही ठीक है। मैं हैरान होता था कि मेरे इस कज़न में ऐसा क्या मसला है। मेरा कज़न दिल का भी बहुत अच्छा था, अपनी बीवी की कड़वी बातें भी बर्दाश्त कर लेता था। शक्ल भी उसकी अच्छी थी, कमाई भी ठीक ठाक थी, पर उसकी बीवी उससे कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन मैंने उसी कज़न से पूछ लिया क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र थोड़ी कम थी। तो उस कज़न ने चिढ़ कर कहा कि तुझे हमारे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ज़ाती मामला है। मैंने कहा कि लेकिन भाभी को मसला क्या है? तो कज़न ने कहा कि बस मैं बचपन में बीमार बहुत रहा हूँ ना, इसलिए ये समझ नहीं आती थी कि कज़न की बचपन की बीमारी अभी भाभी को तकलीफ़ क्यों दे रही थी। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था, इसलिए मुझे समझ आ गई थी। शक्ल सूरत का तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। शीज़ा बीबी तो वाकई बहुत ज़्यादा खुश थी। जब तक दूसरी बीवी बीमार रही, उसने घर में ईद का माहौल बनाए रखा। हर रोज़ ही पकवान बनते थे। मैंने एक दिन चौकीदार से पूछा कि इस बात से कोई थी को मसला नहीं होता कि एक बीवी दूसरी बीवी की बीमारी में इस कदर खुश है। वो ये नहीं कहता कि दूसरी बीमार पड़ी है और तुम खुशियाँ मना रही हो। तो उसने कहा कि वो क्यों कहेगा, क्योंकि उसके लिए भी ये मौजू बड़ा दिलचस्प है, वो भी खुश रहता है। मैंने कहा कि अजीब तरह के लोग हैं। उसने कहा कि अजीब नहीं है, ऐसा ही होता है, आजकल की औरतें ऐसी ही हैं।
یہ چوکیدار یہاں پر بڑے عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی اور اس کے بتائے ہوئے مشوروں پہ چل کے ہی میں کوئٹی کے آنکھ کا تارا بن گیا تھا، کیونکہ میں اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا اور تھوڑی کاروائی بھی ڈالتا تھا کہ جیسے میں اپنے کام کو بہت زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ مطمئن ہو گیا اور خوش رہتا تھا۔ لیکن ایک سوال میرے دل میں تھا، اور وہ یہ کہ اگر دوسری بیوی کے کمرے میں کوئی دی گیا اور اس کی ایسی بری حالت ہو گئی اور پہلی بیوی اس پر خوش ہو رہی ہے تو کیا پہلی بیوی کی باری نہیں آئے گی؟ میں نے یہ سوال چوکیدار سے نہیں پوچھا، ورنہ وہ مجھے کہتا کہ تم تو ہر ٹائم ان دونوں کے معاملات میں ہی بولتے رہتے ہو، تمہارے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ لیکن سچ تو یہی تھا کہ ہمارے پاس اور کیا موضوع ہو سکتا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے، کسی کے گھر میں کام کر رہے تھے، پورا دن کاموں میں گزر جاتا تھا، 10 چکر میرے دکان کے لگتے تھے۔ ایسے میں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے مل جاتی تو تھوڑا دماغ ہلکا ہو جاتا تھا، اور پھر یہ باتیں کون نہیں بیٹھتا تھا۔ دوسرے کی کہانی ہمیشہ دلچسپ لگتی ہے، جبکہ ہمارے گھر کی کہانی بھی بڑی عجیب سی تھی۔ میرے اس کزن کی بیوی بھی تو ہر دوسرے دن ناراض ہو کے چلے جاتی تھی۔ سارے محلے والے میرے اس کزن پہ ہنستے تھے، پھر وہ اپنی بیوی کو لے کے وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تبھی تو میری ماں نے اسے کہا کہ تو اپنا علاج کروا لے، جگہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس بات کی بھی مجھے سمجھ نہیں تھی، کیونکہ میرا کزن بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مطلب اسے علاج کی کیا ضرورت تھی، وہ بیمار نہیں تھا اور پہلے بھی ساری زندگی علاج ہی تو کرواتا رہا تھا۔ اب جا کے تو اس کی صحت ٹھیک ہوئی تھی، لیکن اب مجھے ان باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ میں تو کوئٹی کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑا ہی کھلاڑی ٹائپ بندہ ہے، قد اس کا بالکل ہی چھوٹا، شکل بھی اس قابل نہیں ہے، لیکن دو عورتوں کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہی بات ہوئی کہ جس سوال کا جواب میں تلاش کر رہا تھا وہ جواب میری آنکھوں کے سامنے آ ہی گیا۔ جب شیزہ بی بی میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ مجھے پارلر تک چھوڑاؤ، آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج ان کے کمرے میں سے کوئی بھی ضرور جائے گا، لیکن آج ان کی شادی کی سالگرہ ہے، اس لیے تو وہ پارلر جا رہی تھی اور تیار ہو رہی تھی۔ دوسری بیوی بھی بالآخر ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بھی گھر میں چلتی پھرتی رہی تھی، اور آج اس کے چہرے پر عجیب سی شیطانیت تھی، جیسے آج وہ بہت خوش تھی، اور شیزہ بی بی کے چہرے پر بالکل بھی خوشی نہیں تھی، جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ آج ان کی شادی کی سالگرہ ہے تو آج ان کو کوئی تگڑا تحفہ بھی تو ملتا۔ لیکن وہ ابھی سے ہی پریشان تھی اور دوسری والی ابھی سے ہی خوش نظر آ رہی تھی، اور ان دونوں بیویوں کے بیچ میں پھنسا تھا، جو کبھی ایک کا کام کرتا تو کبھی دوسری کا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دونوں بیویاں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ وہ شاید اس بات پہ خوش ہوتی ہیں کہ جو بیوی شوہر کے پاس جائے گی اس کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ضرور ہوگا، کیونکہ جب میاں بیوی قربت میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کسی بات پہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ آدمی آخر اپنی بیوی کے ساتھ ایسی کیا بات کرتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ بری حالت میں آ جاتی ہے، اور جھگڑا کیوں ہوتا ہے، جبکہ روپے پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جس پر دونوں کے مابین کوئی جھگڑا ہوتا نہیں۔ ٹھیک ہونے کے بعد تو اس کی بیوی دوبارہ سے اس کے پاس جانے کو تیار ہو جاتی ہے، کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے، کیونکہ دونوں اکثر ہی کسی سے فون پہ باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید اپنے گھر والوں سے فون پہ باتیں کرتی ہیں، اس طرف کی آواز تو نہ آتی تھی، لیکن یہی کہہ رہی ہوتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسی خوشی ہے جس میں کبھی ایک بیوی بیمار ہوتی ہے، کبھی دوسری بیوی بیمار ہوتی ہے، اس کو خوش ہونا تھوڑی کہتے ہیں، کیونکہ جس دن بھی جو بیوی کوئٹی کے کمرے میں جاتی وہ 4 دن تک ٹھیک نہیں ہو پاتی تھی۔ 3 دن تک تو وہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی، پھر چوتھے دن وہ بمشکل چل رہی ہوتی تھی، اور 5ویں دن جا کے کہیں اس کو سکون ملتا تھا۔ میں بار بار ڈاکٹر کو بلا کے لاتا تھا، اور ایک دفعہ تو ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، پر پھر میں نے ان کے جسم اور چہرے پر خروچوں ناخنوں کے نشان دیکھے تو مجھے پتہ چل گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، بات کچھ ایسی ہے جو یہ بیچاریاں بھی کسی کو بتا نہیں پاتی ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس آدمی کے پاس دولت ہے۔ میں نے ان دونوں بیویوں کو اپنا فون نمبر بھی دیا ہوا تھا، یہ فون بھی مجھے کوئٹی نے لے کے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی کوئی بازار گئی ہوں وہاں سے تو میں فون کر کے گاڑی بھجوا دوں۔
یا تم بازار میں ہو اور انہوں نے کوئی چیز منگانی ہے تو رابطے میں آسانی ہوگی، لیکن شیزہ بیوی سے ہی شاید غلطی ہو گئی، انہوں نے شاید سوچا کہ کسی اور کا نمبر ملایا ہے، لیکن میرا نمبر ملا بیٹھی، اور ایک ہی سانس میں ایسی بات کہی کہ میں سن کے حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اس روبی کی باری ہے، میں تو کہتی ہوں ایسا حال کرے اس کا کہ دنیا دیکھے، میں نے پہلے ہی اسے کافی بھڑکا دیا ہے، آج اس کی خیر نہیں ہے، اس کے بیڈ روم میں جائے گی تو واپس اپنے پیروں پہ چل کے نہیں آئے گی، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی مجھے کام ہے۔ اس نے جب یہ لائن بولی اور فون بند کر دیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ آخر بیڈ روم کے اندر ایسا ہوتا کیا ہے؟ مجھے تجسس بھی ہو گیا اور حیرانگی بھی، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں تو بڑی خطرناک چیز ثابت ہوتی ہیں، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پر یہ آسان نہیں تھا، میں ان کی خوب خوابگاہ میں کیسے جا سکتا تھا، کیسے جھانک سکتا تھا؟ میں تو نوکر تھا، اور اگر پکڑا جاتا تو پھر اس کے بعد میری نوکری تو گئی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچنا تھا۔ ایک دن دوسری بیوی روبی کو اسپتال لے کے گیا، وہاں پہ کافی وقت لگ گیا، پھر واپس لے کر آیا تو شیزہ نے مجھے کہا کہ آپ جا کر میرا سامان لے آؤ۔ میں نے کہا کہ بی بی جی 5 منٹ آرام کرنے دیں، ابھی ہسپتال سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، پر کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے اور پٹی وغیرہ کی تھی، میں نے ہی سامان لا کے دیا تھا۔ شیزہ نے کہا کہ اچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، آپ برا نہ منائیں تو آپ سے پوچھ لوں، آئے دن آپ بیمار کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں نے سوال تو کر دیا، اب کوئی نہ کوئی بات تو انہوں نے کرنی ہی تھی، اور میں بہت زیادہ غور سے سن رہا تھا، پر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اسی وجہ کیا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور مجھے ان کی بات ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ہم دونوں ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، میرا تعلق بھی ایک چھوٹے سے گھرانے سے ہے، اور روبی کا بھی۔ دونوں ملازمت کی تلاش میں ایک آفس جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی، جہاں پر پہلے تو ہمیں آفس کا کچھ کام سکھایا گیا اور تنخواہ بھی ایڈوانس میں دے دی گئی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے ہمیں ایک نامعلوم پتے پر بھیجا تھا، جو کہ فحاشی کا اڈا تھا، اور ہمیں وہاں جسم فروشی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہاں پر دن رات ہم پر تشدد کیا جاتا اور ہمیں اس کام کے لیے مجبور کیا جاتا۔ ہم دونوں کے گھر والے اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے، ہمیں جو بھی پیسے ملتے ہم باقاعدگی سے ان کی طرف بھجوا دیتے تھے۔ پھر ایک دن ہماری اس شخص سے ملاقات ہوئی، پھر اس آدمی نے ہم سے شادی کر لی۔ ہماری خوش قسمتی ابھی بھی بری ہے، پر ہم خوش ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے پتہ لگانا ہی ہوگا، اور یہ کام کرنے کا میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھوں کہ وہ کرتے کیا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، لیکن تجسس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے برے حالات آنے لگتے ہیں تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا، کون کس کونے میں بیٹھا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور شام ہوتی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، کھانا بھی کمرے میں ہی کھاتے تھے۔ آج اس کی دوسری بیوی کی باری تھی، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، اور کوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھا تھا، کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، شاید کچھ کاروباری باتیں چل رہی تھی۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب کمرے کی طرف جائے، میں نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا، جا کر کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی۔ کھڑکی گھر کے اندر کی طرف ہی کھلتی تھی، کیونکہ گھر بہت بڑا تھا، لیکن اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ جلدی جلدی یہ کام ختم کر کے میں پچھلے دروازے سے نکل کے اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں گا، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور ویسے بھی میں نے ان کو دیکھ کے کون سی آوازیں دینی تھی، میں نے تو یہ دیکھنا تھا کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ کام تو یہ بالکل ہی معیوب تھا، لیکن اب میں یہ اور کیا کر سکتا تھا؟ خیر، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میں بھی اپنی جگہ پر جہاں سے میں دیکھ سکتا تھا۔ میں بالکل بھی شور نہیں کر رہا تھا، آگے پردہ بھی تھا، اور میں نے پردے کو ہلکا سا ہٹا دیا تھا، بس مجھے ان کے بیڈ کا منظر نظر آ رہا تھا۔ کوئی تھی نے ڈھیر ساری شراب پینی شروع کر دی، اتنی شراب پی رہا تھا کہ جیسے پانی پی رہا ہو۔ لوگ شراب پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ پیتے ہیں، آہستہ آہستہ نشہ چڑھتا ہے، لیکن یہ تو جلدی جلدی پی رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ بھی کوئی اچھا منظر نہیں تھا، پر میری آنکھوں نے جو دیکھ لیا وہ تو کچھ عجیب سا۔ کوئٹی کو اچانک سے دورہ سا پڑنے لگا، اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ نارمل نہیں ہے، جیسے وہ
انسان نہیں ہے، وہ عجیب سا جانور بن گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی زمین پر رکھ لیے۔ لیکن اس کی بیوی ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے اور اسے کوئی ڈر ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے LED کے نیچے پڑی ڈیکوریشن کی کچھ چیزیں بھی توڑ دی اور شراب کی بوتل بھی۔ اس سے پہلے کہ اب اپنی بیوی کی طرف بڑھتا، اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، کیونکہ جب میں نے اسے ایسی حالت میں دیکھا تو میں ذرا آگے ہو گیا تھا اور بھول گیا تھا کہ مجھے چھپنا بھی ہے۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور کھڑکی سے ہی پکڑ کے مجھے اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا، مجھے تھپڑ اور گھونسے سے مارنے لگا۔ شور کی آواز سن کر دوسرے نوکر بھی اندر آ گئے، چوکیدار بھی، اور آسماں نے بھی چلا چلا کر سب کو بلانا شروع کر دیا۔ میری آنکھ 2 دن بعد کھلی تھی۔ میں اسپتال میں تھا، وہاں پہ اسما بھی موجود تھی اور سارا بھی، لیکن وہ کوئی تھی نہیں تھا، پر میرے علاج کا سارا خرچہ اسی نے کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ ہر رات اسی طرح سے پیش آتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس سب کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے اس نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، اگر وہ یہی سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا تھا تو ان میں تو بہت بڑا ظلم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کو اس نے بازار حسن سے خریدا ہے، جہاں ہمیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا گیا تھا۔ جہاں پہلے تھے وہ بھی فحاشی کا اڈا تھا، وہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ وہاں پر تو بہت سارے لوگ تھے، یہاں پر بس ایک ہی ہے۔ اس نے ہم سے نکاح کیا ہے، عزت سے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، گھر والوں کو خرچ بھی بیچتے ہیں، اور انہیں صرف یہی بتا رکھا ہے کہ ہمارے باس نے ہم سے شادی کر لی ہے، اور ہم اس ظلم کو یہ سوچ کے برداشت کر لیتے ہیں کہ جو ظلم وہاں ہوتا تھا اس کا یہ ایک حصہ ہے، مجبور ہیں، کیا کریں۔ میں نے کہا کہ علاج کیوں نہیں کرواتے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ علاج نہیں کرواتا، بات نہیں مانتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ حالت تو میری واقعی بہت بری ہوئی تھی، بازو میں فریکچر بھی ہو گیا تھا۔ تبھی اس دن اس کی پہلی بیوی نے کہا تھا کہ ہم پہلے بھی بدقسمت تھے اور ابھی بھی بدقسمت ہیں، اور مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں ان عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس وہی پہ کام کرتا تھا۔ پر ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی تھی کو خود ہی ہارٹ اٹیک آ گیا اور اس کے بعد اسے فالج کا دورہ بھی پڑ گیا۔ اب وہ بستر پہ پڑ گیا تھا، کہنا تو نہیں چاہیے پر وہ بستر پر پڑا ہوا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ کم سے کم اس طرح وہ کسی کو تنگ تو نہیں کر سکتا تھا، پریشان تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں عورتیں اس کا خیال رکھتی تھیں اور ابھی تک وہ بستر پہ ہی پڑا تھا۔ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا اور ٹھیک ہوگا یا نہیں، لیکن اب اس کی زندگی پہلے سے بہت مختلف ہے۔ اس کی دونوں بیویاں اب سکون سے اس گھر میں رہتی ہیں، اب پہلے کی طرح انہیں ظلم و ستم برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ سچ ہے کہ بعض لوگوں پر آئی مصیبت کسی دوسرے کے لیے کبھی راحت کا سامان بھی ہو جایا کرتی ہے۔